بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، کچھ روز قبل ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی حضرت اللہ مولانا مفتی غفران محمود سیالی صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے صحابہ کرام یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضرت اہل بیت کرام یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لگڑ کہا۔ اس حوالے سے ان کا کوئی رجوع سامنے نہیں آیا اور یہ بہت بڑی توہین ہے صحابہ اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، اور اس حوالے سے ان کو معافی مانگنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے۔ اور ساتھ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر یہ پیغام ان تک پہنچے تو وہ رجوع کریں، اگر ان تک نہیں پہنچتا اور وہ جو سامنے بیٹھ کے جو سبحان اللہ کی صدائیں اور نعرہ تکبیر کی آواز بلند کر رہے ہیں تو ان کا یہ حق بنتا ہے کہ یہ یا تو وہ رجوع ان کا پیش کریں یا ان سے رجوع کا کہیں، یا اگر وہ سمجھے ہیں سبحان اللہ کے ساتھ جو غفران محمود سیالی صاحب کی تائید کر رہے ہیں تو وہ یہ ثابت کریں کہ آپ کیا سمجھے ہیں اور اس بات کا مقصد کیا بنتا ہے۔ تو کچھ دوستوں نے اس پر میری اصلاح فرمائی اور اس پر میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اصلاح اس انداز میں فرمائی کہ وہ جو علامہ غفران محمود سیالوی صاحب کا جو رجوع والا ویڈیو ہے انہوں نے مجھ تک وہ ویڈیو پہنچائی اور کہا کہ حضرت آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ انہوں نے رجوع نہیں کیا تو وہ رجوع انہوں نے کر دیا ہے، اور وہ رجوع کی ویڈیو ایک بار آپ بھی سماعت فرما لیں تو پھر آگے ہم بات کو پھر لے کے چلتے ہیں۔ میں آج کے دور کے ان سجادہ نشین اور ان گدی نشینوں کو لگڑ کہہ رہا ہوں جو بد عقید اور بد عمل ہیں۔ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں یا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے شہزادوں کے متعلق میں سوچ بھی نہیں سکتا، یہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ سارے نقشبندی بھی، چشتی بھی، سہروردی بھی، تمام سلاسل طریقت کے بزرگ وہ حسنین کریمین کی بھی غلام ہیں، سیدنا صدیق اکبر اور ان کے بچوں کی بھی غلام ہیں اور ان کے فیض کے محتاج ہیں۔ تو جب میں ان کی خلافت باطنی اور روحانیہ کو بیان کر رہا ہوں، ان کے مناقب و فضائل کو بیان کر رہا ہوں، ان کے مقام قطبیت کو بیان کر رہا ہوں اور ہر طرح کی روحانی فیوز و برکات کا ان کو اہل قرار دے رہا ہوں، بلکہ ان کی نسبت سے دوسرے اس اہل ہوئے کہ ان کو یہ فیض ملے، اللہ تعالیٰ ایسے قول و فعل کے صدور سے پہلے ہی موت دے دے جو ان پاکان امت صحابہ اور آل بیت ان کی شان میں گستاخی کی مبنی ہوں یا اہانت کا باعث بنے۔ اس تقریر میں لفظ لگڑ ہرگز میں ان پاکان امت کے لیے تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ صحابہ اور آل بیت کے لیے، نہ ان نفوس قدسیہ کے لیے بولے، نہ میری مراد، نہ ایسی میری گندی سوچ۔ اللہ اس گندی سوچ سے بھی پناہ عطا فرمائے۔ اگر اس سے کوئی گستاخی کا پہلو نکلتا بھی ہے تو پھر بھی میں ایک دفعہ نہیں 1000 مرتبہ اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، 1000 مرتبہ رجوع کرتا ہوں۔ اگر وہ جو مراد لے رہے ہیں اس سے اگر گستاخی نکلتی ہے تو جی دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ غفران محمود سیالی صاحب نے اپنے یوں سمجھے کہ حجرہ میں بیٹھ کر یا کمرے میں بیٹھ کر جو آپ نے رجوع پیش کیا ہے، تو اس پر شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ دوستوں کو یہ اعتراض ہو کہ جناب جب آپ نے گستاخی معاذ اللہ سر عام کی تھی، ایک مجلس میں کی تھی، ایک محفل میں کی تھی، لاؤڈ اسپیکر پر کی تھی اور سامنے کیمرے بھی لگے ہوئے تھے، تو وہ چونکہ آپ نے سر عام کی ہے معاذ اللہ گستاخی، تو آپ کو توبہ بھی سر عام کرنا چاہیے تھا، آپ کو رجوع بھی سر عام کرنا چاہیے تھا۔ تو اس پر شاید ہو سکتا تھا کہ کچھ لوگوں کے یا کچھ دوستوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو، تو یہ بھی میں رد کر دوں گا کیونکہ غفران محمود سیالی صاحب نے سر عام آ کر ایک مجلس میں آپ نے رجوع کا اظہار کیا اور آپ نے توبہ بھی مانگی اور ساتھ آپ نے یہ دعا بھی مانگی کہ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں اس خاندان کے ساتھ، ان صحابہ کی نفوس کے ساتھ، ان ہستیوں کے ساتھ، ان بزرگان دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں ایک بار۔ اجتماع میں بات کر رہا ہوں، ہر ایک کو جو ہے وہ آپ سجادہ نشین نہ بنا دیا کریں، اہلیت بھی دیکھا کریں۔ تو میں ان کو لگڑ کہہ رہا ہوں، 2 نمبر پیروں کو وضاحت کر دیں کہ میں لگڑ آج کے بد مذہب بد عقیدہ پیروں کو کہہ رہا ہوں۔ پھر بھی جو مراد وہ لے رہے ہیں اگر اس سے گستاخی کا پہلو نکلتا ہے تو میں اس پر توبہ کرتا ہوں۔ یہ ہے کہ نہیں، یہ جناب انڈائریکٹ توبہ نہیں بنتی، ڈائریکٹ توبہ بنتی ہے۔ میں کھلے دل کے ساتھ اس لگڑ لفظ سے رجوع بھی کرتا ہوں، ان کے سامنے توبہ بھی کرتا ہوں۔ ایک بار نہیں 1000 مرتبہ توبہ کرو، ہمیں ایمان عزیز ہے۔ سماعت کر لی ہیں۔ اب اگر کسی دوست کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب جب حنیف قریشی صاحب اعتراض کرتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ ہم نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ وہ الگ بات ہے کہ گستاخی کرنا یہ تو یوں سمجھے کہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اس حد تک ہے کہ بندہ بس اوقات کفر میں داخل ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کسی بھی صحابی کی توہین کرنا یہ انسان کو زیب نہیں دیتا، بالخصوص مسلمان کو۔ جب حنیف قریشی صاحب گستاخی کرتے ہیں اور وہ رجوع کرتے ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ کے نشانے پر، آپ کے ہدف پر وہ رہتے ہیں اور آپ پھر بھی اسے خارجی اور ناسبی اور رافضی کہتے رہتے ہیں، جبکہ ان حضرت نے اگر کوئی ایسی بات کی ہے تو آپ نے ان کے رجوع کو قبول بھی کر دیا اور ان پہ کوئی ناسبی ہونے کا یا رافضی یا خارجی ہونے کا فتویٰ بھی نہیں لگایا۔ تو یہ کیا بات ہے؟ تو میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ بعض حضرات وہ ہیں کہ جنہوں نے
یعنی انسان ہے کہ ایک لغزش ہو جاتی ہے، ایک خطا ہو جاتی ہے، سبقت لسانی ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، یا بسے اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کہنا کچھ چاہتا ہے اور آپ کچھ اسے سمجھ رہے ہیں، جیسا کہ غفران محمود سیالوی صاحب ہیں، انہوں نے خود بھی اس بات کی وضاحت پیش کی کہ میرا یعنی گمان ہی نہیں تھا کہ آپ اس حد تک سوچیں گے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم ان نفوس قدسیہ کے بارے میں اس طرح کا گمان رکھیں کہ کوئی انہیں لگڑ کہے یا اس طرح کی کوئی بات کہے۔ بہرحال جو حنیف قریشی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ کوئی ایک دو مرتبہ کی بات نہیں ہے، وہ اکثر ان سے پیش ہوتا رہتا ہے، اور اس سے یوں سمجھیں کہ ان کے اندر کا جو ماحول ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ پاک اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہم تو یہ دعا کرتے ہیں، ہم تو کسی کو یہ کہنے پر راضی نہیں ہیں کہ کسی کو ہم کافر کہیں، کسی کو رافضی یا نافضی یا اس طرح ناسبی اس طرح کے الفاظ کہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سارے علماء آپس میں متحد ہو کر اور صحیح جو عقیدہ اہل سنت ہے، مسلک حق اہل سنت و جماعت کا، اس پہ اللہ پاک ہم سب کو اور ان کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات عرض کروں گا، اب شاید کچھ دوست یہ کہہ رہے ہوں کہ حضرت جب ان کی صفائی اور ان کا رجوع آ چکا ہے تو آپ اپنے چینل سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائی، میں اپنے چینل سے ویڈیو ڈیلیٹ اس وجہ سے نہیں کر رہا کیونکہ وہ حضرات جو اس بات کو گستاخی کے طور پر پیش کر رہے ہیں تاکہ ان کے لیے بھی ثبوت رہے، اگر گستاخی آ چکی ہے یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ گستاخی ہے تو ساتھ میں یہ رجوع بھی آ چکا ہے، تاکہ وہ دونوں کو دیکھ کر اس بات کو سمجھ سکیں کہ یار اگر خدا نہ خواستہ سبقت لسانی ہو بھی گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، دوسروں کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ سبقت لسانی ہے اور یہ گستاخی ہے، معاذ اللہ توہین ہے، بے حرمتی ہے صحابہ اور اہل بیت کی، تو ساتھ ان کا رجوع والا ویڈیو بھی ہم لگا رہے ہیں تاکہ یہ جو دوست ہیں یا جو لوگ ان کے ویڈیو کو وائرل کر رہے ہیں گستاخی والے کو، اللہ پاک ان کو بھی راہ راست کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔